آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی بھید سے کم نہیں، ابی بن کعب۔ جی، اور بھید بھی ایسا کہ وہ ایک آئینے کی طرح ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ انہیں ایک ایسے آئینے کی طرح پیش کرتے ہیں جس میں ہر مکتب فکر کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ اپنا ہی عکس مطلب سنی روایات میں وہ ایک ستون ہے، شیعہ روایات میں ایک خاموش مخالف، اور جدید علمی تحقیق میں وہ ایک ایسی پہیلی ہیں جو قرآن کے متن کی تاریخ پر یعنی اس کی فارمیشن پر روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی شخص کی اتنی متضاد تصویریں کیوں بنائی گئیں۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ خود اسلامی تاریخ کے بننے اور لکھے جانے کی کہانی ہے۔ آئیے اس پیچیدہ شخصیت کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بڑے اور شاید سب سے دھماکہ خیز موضوع سے شروع کرتے ہیں، ابی بن کعب اور قرآن۔ جی، انہیں سید القراء یعنی قاریوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود ان کا نام لے کر کہا تھا کہ قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھو، جن میں سے ایک ابی تھے۔ جی، اور یہی بات ان کے ذاتی مصحف یعنی قرآن کے نسخے کو اتنا اہم اور اتنا متنازع بنا دیتی ہے۔ وہ صرف قاری نہیں تھے، وہ کاتب وحی بھی تھے۔ ان کا قرآن سے تعلق بہت گہرا اور ذاتی تھا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے مصحف میں اور آج کے معیاری عثمانی نسخے میں کچھ بہت اہم فرق تھے۔ بالکل، اہم فرق تھے۔ اور جب آپ اہم فرق کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ ان 2 اضافی صورتوں کی طرف ہے جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے، الخلا اور الحفظ۔ جی، وہ سب سے مشہور مثال ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قرآن میں ایسی صورتیں تھیں جو آج موجود نہیں؟ یہی سے تشریح کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ان 2 نام نہاد صورتوں کے الفاظ آج بھی دعائے قنوت کے طور پر موجود ہیں جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا۔ تو سنی علماء کا عمومی موقف یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں تھی، بلکہ یہ دعائیں تھیں جو ابی نے شاید یاد دہانی کے لیے اپنے ذاتی نسخے کے حاشیے پر یا آخر میں لکھ لی تھی۔ ذاتی نوٹس کی طرح؟ بالکل، چونکہ ابتدائی عربی رسم الخط میں باقاعدہ وقفے یا ابواب کی واضح تقسیم نہیں ہوتی تھی، اس لیے بعد میں دیکھنے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ذاتی نوٹس تھے جو غلطی سے متن کا حصہ سمجھ لیے گئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک اور روایت اس سے بھی زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے۔ سورۃ الاحزاب والی؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ابی کا ماننا تھا کہ سورۃ الاحزاب کی لمبائی دراصل سورۃ البقرہ کے برابر تھی۔ آج سورۃ الاحزاب میں 73 آیات ہیں، جبکہ سورۃ البقرہ میں 286۔ یہ تو چند آیات کا نہیں بلکہ 200 سے زیادہ آیات کا فرق ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی سنگین نقطہ ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ ان کے مطابق سورۃ الاحزاب میں رجم کی آیت یعنی شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کی سزا والی آیت بھی شامل تھی، جو اب موجودہ متن میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ آیات کہاں گئیں؟ یہاں پر اسلامی علم کلام کی ایک بہت پیچیدہ بحث سامنے آتی ہے جسے نسخ کہتے ہیں۔ نسخ یعنی منسوخی؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ سنی علماء اس کی وضاحت نسخ التلاوت دون الحکم کے نظریے سے کرتے ہیں، یعنی آیت کی تلاوت تو منسوخ کر دی گئی لیکن اس کا حکم باقی رہا۔ تلاوت منسوخ، حکم باقی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے آپ ایک قانونی اپڈیٹ کی طرح سمجھ سکتی ہیں، جیسے حکومت ایک پرانا قانون ختم کر کے نیا نافذ کرتی ہے، لیکن پرانے قانون کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اللہ کا ایک منصوبہ تھا کہ قرآن کا حتمی متن کیا ہوگا، اور ابی جن آیات کا ذکر کر رہے تھے وہ اس الہامی منصوبے کے تحت حتمی متن سے ہٹا دی گئی۔ یہ ایک دلچسپ وضاحت ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیات کو ہٹانا ہی تھا تو انہیں نازل ہی کیوں کیا گیا؟ کیا اس پر کوئی دوسری رائے بھی ہے؟ یقیناً شیعہ علماء کا نقطہ نظر یہاں مختلف ہے۔ وہ ابی کی خیرات کو مستند مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ فرق متن میں کمی یا تبدیلی کا ثبوت نہیں بلکہ ان تفسیراتی اضافوں کا ثبوت ہے جو اہل بیت کے مقام کو واضح کرتے تھے۔ تفسیراتی اضافے مثال کے طور پر سورہ 33 کی آیت 6 میں جہاں کہا گیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ابی کی قرات میں یہ اضافہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہوا ابن لہم،
یعنی اور وہ ان کے باپ ہیں۔ شیعہ علماء کے مطابق یہ اصل معنی تھے جنہیں اماموں نے محفوظ رکھا۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے جو جدید مغربی اسکالرز پیش کرتے ہیں۔ وہ ان تمام اختلافات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کا متن ابتدائی دہائیوں میں سیال یعنی فلوئڈ تھا۔ جی، سیال کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابتدائی مسلمانوں کا خطاب الہی سے تعلق ویسا نہیں تھا جیسا آج ہمارا ہے، یعنی وہ اسے ایک ختمی بند کتاب کے بجائے ایک زندہ مرتب ہونے والے متن کے طور پر دیکھتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ان ناقدین کے مطابق یہ اختلافات ثبوت ہیں کہ قرآن کا ایک واحد ختمی متن فوری طور پر موجود نہیں تھا۔ مختلف صحابہ کے پاس اپنے ذاتی نسخے تھے۔ ان کے مطابق متن کو ختمی شکل ایک مرکزی سیاسی عمل کے ذریعے دی گئی۔ جب خلیفہ عثمان نے ایک معیاری نسخہ تیار کروایا اور باقی تمام نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تو ان کے لیے یہ ایک تاریخی عمل ہے، نہ کہ خالصتاً الہیمی۔ بالکل، اور ابئی کا مصحف اس پری عثمانی دور کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ تو ایک ہی مسئلے کے تین بالکل مختلف حل ہیں۔ سنی علماء کے لیے الہیمی منصوبہ بندی، شیعہ علماء کے لیے اصل معنی کا تحفظ، اور ناقدین کے لیے ایک انسانی اور سیاسی تاریخ کا عمل۔ اور ابئی بن کعب ان تینوں کہانیوں کے مرکز میں کھڑے ہیں۔ یہ مصحف کا اختلاف صرف علمی یا مذہبی نہیں تھا، اس کے گہرے سیاسی مضمرات بھی تھے، ہے نا؟ یقیناً، ایک شخص جس کے پاس قرآن کا اپنا ایک مستند نسخہ ہو، وہ خود ایک طاقت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور اس نے ابتدائی خلفاء کے ساتھ ان کے تعلقات کو کیسے متاثر کیا ہوگا، یہ ہمیں ان کی سیاسی وفاداری کے معمے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ معمہ ان کے مصحف کے قصے سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہاں بھی ہمارے پاس دو بالکل متضاد بیانیاں ہیں۔ اچھا؟ سنی تاریخی روایات میں ابئی بن کعب کو ریاست کا ایک وفادار اور کلیدی رکن دکھایا جاتا ہے۔ انہیں ابو بکر اور عمر کی مشاورتی کونسل یعنی شورا کا ایک فعال رکن بتایا جاتا ہے۔ تو وہ فیصلے کرنے والوں میں شامل تھے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کا سردار کہتے تھے اور قانونی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو اس ورژن میں وہ ریاست کے ایک بنیادی ستون ہے، ایک قابل اعتماد مشیر، ایک مکمل اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت۔ بالکل، وہ مدینہ کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ یہ بیانیہ ابتدائی اسلامی ریاست میں مکمل ہم آہنگی اور اتحاد کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن جب ہم شیعہ ذرائع کی طرف دیکھتے ہیں تو تصویر 180 ڈگری پر گھوم جاتی ہے۔ وہ کیا تصویر ہے؟ ان روایات کے مطابق ابئی ان تقریباً 12 صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے سقیفہ میں ابو بکر کے انتخاب پر فوری طور پر اعتراض کیا تھا اور علی ابن ابی طالب کے حق کا دفاع کیا تھا۔ فوری طور پر اعتراض کیا تھا؟ جی، ایک بہت ہی ڈرامائی روایت ہے کہ جب ابو بکر کے حامی بیعت لینے کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں جو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک متضاد بات ہے۔ ایک ہی شخص بیک وقت ریاست کا وفادار مشیر بھی ہو اور اس کے قیام پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پھر تشریع اور بیانیے کی جنگ سامنے آتی ہے۔ شیعہ علماء کے مطابق ابئی کا بعد میں خلفاء کے ساتھ کام کرنا حقیقی حمایت نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ یا تو سیاسی دباؤ کا نتیجہ تھا یا امت کو خانہ جنگی یعنی فتنہ سے بچانے کی ایک عملی کوشش تھی۔ ان کی نظر میں یہ ایک طرح کی سیاسی حکمت عملی تھی جسے تقیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور سنی مورخین اس اختلاف والی روایات کا کیا کرتے ہیں؟ سنی مورخین عموماً ان روایات کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں بعد کے دور کی فرقہ وارانہ اختراع قرار دیتے ہیں۔ یعنی بعد میں گھڑی گئی کہانیاں؟ جی، کہانیاں جو بعد میں سیاسی اور مذہبی گروہوں نے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے گھڑ لی۔ ان کے نزدیک ابی نے خوشی سے بیعت کی اور پہلے خلفاء کے ساتھ مکمل اور مخلصانہ تعاون۔ تو ابی بن کعب ایک بار پھر ایک سیاسی جنگ کا میدان بن جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ ابتدائی خلافت کی لیجیٹمیسی کی دلیل ہے اور دوسری طرف وہ اس خلافت کے خلاف سب سے پہلی مزاحمت کی علامت ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ان کے سیاسی کردار کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلیفہ عمر کے ساتھ ان کے تعلقات کا ذکر آیا، لیکن ایک خاص واقعہ ہے جو بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، ایک مشہور روایت ہے کہ عمر نے ابی کو بہت زیادہ حدیث بیان کرنے پر کوڑے مارنے یا گھر میں قید کرنے کی دھمکی دی تھی۔
قاریوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ واقعہ بھی ابی کی شخصیت کی طرح ہی کثیر الجہت ہے، اور اس کی بھی کم از کم 2 بالکل مختلف تشریحات کی جاتی ہیں۔ تو پہلی تشریح کیا ہے؟ سنی علماء اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عمر کی سیاست شریعہ یعنی دانشمندانہ حکمرانی اور عوامی مصلحت کا حصہ تھا۔ ان کا مقصد ابی کی توہین کرنا نہیں تھا۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ یہ تو علم کو دبانے جیسا لگتا ہے۔ ان کے مطابق عمر کا مقصد عوام کو الجھن سے بچانا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان منسوخ شدہ آیات یا ایسی قراتوں کے بارے میں سنیں جو حتمی مصحف کا حصہ نہیں تھی۔ اچھا، ان کا خوف یہ تھا کہ اس سے عام لوگوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لہٰذا یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول تھا تاکہ توجہ صرف مستند قرآن پر مرکوز رہے۔ یہ کوالٹی کنٹرول والا موقف ہے، لیکن میں تصور کر سکتی ہوں کہ ناقدین اسے ایک اور ہی رنگ دیتے ہوں گے۔ بالکل، ناقدین اسے ریاستی سینسرشپ کی ایک ابتدائی اور واضح مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ریاستی سینسرشپ؟ جی ہاں۔ ان کے مطابق عمر ایک مضبوط مرکزی ریاست قائم کر رہے تھے، اور وہ کسی بھی ایسے بیانیے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان کے قائم کردہ سماجی اور قانونی ڈھانچے کے لیے چیلنج بن سکے۔ ان کی نظر میں یہ ایک سیاسی اقدام تھا جس کا مقصد بیانیے کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا تھا۔ اور خود ابئی سے منسوب کچھ احادیث بھی تو کافی متنازع ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی مختلف سورتوں کی فضیلت پر ایک بہت طویل روایت ان سے منسوب ہے، لیکن کئی سلفی علماء جیسے شیخ البانی اسے ضعیف یا من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ من گھڑت کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات کے قصہ گو حضرات نے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے گھڑ لی اور اسے ابئی جیسے بڑے نام کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں استعمال کی گئی زبان بہت سخت ہے۔ آپ اس روایت کا ذکر کر رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی قبائلی فخر کا اظہار کرے تو اسے کھلے عام کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کھائے۔ جی، یہ تو واقعی چونکا دینے والی زبان ہے۔ کیا یہ واقعی ایک صحابی سے منسوب ہے؟ اس کی بھی 2 توجیحات ہیں۔ علماء اس کا دفاع ایک شاک تھراپی یا جھٹکا دینے والی حکمت عملی کے طور پر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقصد جاہلیت کے تکبر کو اتنی شدت سے توڑنا تھا کہ وہ شخص دوبارہ ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اور دوسری توجیہ؟ جبکہ ناقدین اسے 7ویں صدی کے عرب کے ثقافتی ماحول کی عکاسی قرار دیتے ہیں جہاں ایسی سخت اور کھری زبان عام تھی۔ ان کے مطابق یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مذہبی شخصیات بھی اپنے وقت اور ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ایک ہی روایت بے وقت گہری حکمت بھی سمجھی جاتی ہے اور ثقافتی تاریخ کا ایک نمونہ بھی۔ بالکل۔ تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ابئی بن کعب کی شخصیت ایک عجیب تضاد پیش کرتی ہے۔ ایک طرف وہ قرآن کے سب سے بڑے محافظوں میں سے ہیں اور دوسری طرف ان کا اپنا وجود ہی قرآن کے متن اور تاریخ کے بارے میں سب سے گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ وہ اسلامی تاریخ میں ایک مرکزی گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ انہیں جزوی نظریاتی آئینے میں دیکھیں، ان کا عکس بدل جاتا ہے۔ قدامت پسند سنی روایت کے آئینے میں وہ قرآن کے معجزانہ تحفظ کا ثبوت نظر آتے ہیں، اور شیعہ روایت کے آئینے میں؟ شیعہ روایت کے آئینے میں وہ اہل بیت کے حق اور اصل معنی کے امین نظر آتے ہیں، اور جدید تنقیدی تحقیق کے آئینے میں وہ قرآن کے متن میں ابتدائی تنوع اور اسے حتمی شکل دینے میں انسانی کردار کا سب سے واضح ثبوت بن جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک ہی وقت میں روایت کی مضبوطی اور اس کی پیچیدگی دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اور شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے کا سوال یہ ہے کہ جب تاریخ کی ایک ہی شخصیت کے بارے میں اتنے متضاد لیکن اپنے اپنے دائرے میں مکمل طور پر منطقی بیانیے موجود ہوں تو تاریخی سچائی تک پہنچنے کا عمل کیا ہے؟ کیا ہم ان مختلف آئینوں کے پیچھے اصل چہرے کو کبھی دیکھ بھی سکتے ہیں، یا تاریخ ہمیشہ ایک تشریح ہی رہتی ہے؟